أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کے بندو، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی، وہ پیارے رسول جو اختلافات مٹانے کے لیے آئے، جو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے آئے، مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے آباد تھے صحابہ کے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. جنگ بعاث اسلام سے پہلے ان کے درمیان بپا ہوئی. 400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. صدیاں بیت گئیں، نسلوں کی نسلیں مٹ گئیں، قتل و غارت گری کا بازار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں دشمن تھے. اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی عظیم نعمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم قائد، لیڈر، رہبر اور رہنما تمہیں عطا کیے اور تمہارے درمیان الفت، محبت اور مودت پیدا فرما دی. اللہ کے لیے مسلمانوں، کم از کم آپ کلمے کی لاج رکھ لو، اسلام کی لاج رکھ لو، چھوڑ دو فرقہ واریت کو. ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اس نبی کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ کہ جی سارے ہی جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس لعین کے. اللہ کے بندوں، صحابہ کرام جنہوں نے اپنا خون اسلام کے لیے پیش کر دیا، اللہ کی قسم ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. اس دور میں بھی لائٹنگ تھی، سب کچھ تھا، کچھ مشکل نہیں تھا. چراغاں کرنا، جلوس نکالنا کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں نہیں کیا، صحابہ نے اپنے 100 سالہ دور کے اندر نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ محدثین نے نہیں کیا، فقہاء مجتہدین نے نہیں کیا. حتیٰ کہ 400 سال گزر گئے، کہیں پر بھی کوئی میلاد نام کی چیز نہیں پائی جاتی. البتہ اسلام دشمن عناصر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جب میدان جنگ میں ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں آپس میں لڑایا جائے، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے. انہوں نے بڑی سرچ کی ہے اس کے اوپر، بڑی بیٹھ کے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے درمیان باطل افکار، غلط قسم کے عقائد اسلام کے نام پر پھیلا دو، فرقے بنا دو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ اس طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی ہوگی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور ہمیں ان کے اوپر غالب آنے کا، حکومت کرنے کا آسانی کے ساتھ موقع مل جائے گا. تو اللہ کے لیے مسلمانوں یہ ظلم نہ کرو. ہمارے نبی ہمیں ایک کرنے کے لیے آئے، ہمارے نبی ہمارے اختلافات مٹانے کے لیے آئے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے آئے. تو آئیے، یہی دعوت ہے اس منبر سے اللہ کی توفیق سے. اور مسجد کا نام بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.